بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اگلوں کو سکھائے۔ ہم نے سورہ بقرہ کے 3 رکوع کا خلاصہ کل پڑھ لیا تھا، آج ہم چوتھے رکوع کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چوتھے رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے یہ جب رکوع شروع ہوا، عظمت قرآن سے یہ سورہ شروع کی، پھر ایمان والوں کی صفتیں بیان کی، پھر کفار کی، پھر منافقین کی، یعنی پوری جتنی انسانیت ہے اس کو ایمان کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 3 میں۔ نمبر 1 کامل الایمان، پکے مومن۔ دوسرے پکے کافر جو بالکل رب رسول کے منکر ہیں، اور تیسرے جو کبھی ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے، منافقین۔ یہ 3 طرح کے لوگ اس وقت پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، یا مومن ہوں گے، یا کافر ہوں گے، یا پھر لبرل ہوں گے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں۔ ہر ایک کو جناب والا وہ صرف مذہب کو، دین کو مذہب بنا کر اسلام کو بس چند عبادات کی طرف وہ محصور کر دیتے ہیں، اور باقی کہتے ہیں دنیا کے قوانین اور آنا جانا اس کے لیے ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ٹی ویوں پر بھی بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ پردہ اسلام میں نہیں ہے، داڑھی اسلام میں نہیں ہے، اور امامہ اسلام میں نہیں ہے، یہ لباس اسلام میں نہیں ہے، بس نماز روزہ حج زکوٰۃ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام کے اندر، کافتن، پورے کے پورے، تمہاری بود و باش ہر چیز اسلام کے مطابق، تمہارا کلچر اسلامی، تمہاری تہذیب اسلامی، تمہاری انفرادی زندگی اسلامی، اجتماعی زندگی اسلامی، معاشرت اسلامی، معیشت اسلامی، سیاست اسلامی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر 10% عبادت ہے۔ کتنے فیصد؟ 10۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تراویح اور یہ ذکر فکر، یہ سارا کچھ کتنے فیصد ہے؟ اور 90% سیاست ہے۔ کتنے فیصد سیاست ہے؟ جو ہم نے بدماشوں کو دے رکھی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست کے اندر کیا کام ہے؟ مولوی کو آپ مسلح دے سکتے ہیں تو سیاست نہیں دے سکتے؟ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی الا انہ لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست بھی انبیاء فرمایا کرتے تھے۔ کن کی سیاست؟ سیاسی امور۔ یہ جتنے بھی سیاسی امور سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کے حقوق کو پورے کرنا، ان کی عزت، ان کے مال، ان کی جان کا تحفظ کرنا، اور ایسے محکمے قائم کرنا جس سے ان کے ایجوکیشن کے اندر، ان کی صحت کے اندر اور بیرونی حملوں سے ان کا بچاؤ ہو سکے۔ مجھے بتائیں جب یہی ڈاکوؤں کو آپ دے دیں گے، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ عزت امام علی مقام امام حسین جو نکلے ہیں دین بچانے کو، وہ 90% دین بچانے نکلے تھے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سیاست بچانے نکلے تھے، اور یہی وہ سیاست تھی جس کے بارے میں کہا کہ وہ دین اسلام بچانے نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 رکوع ہو گئے نا اس کا خلاصہ۔ تیسرے میں اپنی الوہیت کو شروع کیا۔ عبادت کرو تو کس کی؟ اللہ کی، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر کیا تم اس پہ شک کرتے ہو؟ ہم نے جو بندے پہ نازل کیا، کس بندے پر؟ محمد الرسول اللہ پہ جو نازل کیا، اس پہ شک کر رہے ہو؟ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شک کرتے ہیں، آج بھی کلمہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ قرآن مصحف عثمانی ہے، یہ وہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور قیامت تک حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دوسری بات، حضور نے یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میں تم پر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اور اگلے الفاظ پہ غور کیجئے گا، اگلے الفاظ فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، حوض کوثر تک، قیامت تک نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگی۔ اب بقول تمہارے تو قرآن ضائع ہو گیا، تو پھر یہ بتائیے اہل بیت کیسے محفوظ ہے؟ اگر اہل بیت اس وقت محفوظ ہیں اور موجود ہیں تو اس بات پر یہ لازم و ملزوم ہے کہ قرآن بھی اپنی حالت میں موجود ہے اور محفوظ ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے
بیان کیا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مثالیں بھی نہیں سمجھتے، ایسے بیوقوف، وہ فاسق رشتہ داریاں بھی توڑ دیتے ہیں، اللہ کے کیے وعدے بھی توڑ دیتے ہیں، انسانی زندگی کے مراحل کو بیان کیا اور تخلیق کائنات کو بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ اللہ ہر شے کو بیک وقت جانتا ہے اور کوئی چیز اس کے علم سے خالی نہیں۔ چوتھے رکوع کی طرف، بڑا مزیدار رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے انسانیت کو موضوع بناتے وقت ان کے باپ، ان کے والد، سب سے پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ تمہیں ہم کیوں خطاب کر رہے ہیں، تم سے ہم تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ فرمایا تمہاری تو شان یہ ہے کہ جو کروڑوں سالوں سے ہماری عبادت کر رہے تھے، سجدے میں تھے، رکوع میں تھے، تسبیح و تحلیل میں تھے، ہم نے تمہیں بنانے کے لیے، تمہارے والد کو بنانے کے لیے ہم نے ان سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کیا بنانے والا ہوں؟ یہ لفظ یاد رکھیں، خلیفہ۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب۔ نائب کیسے، کیوں بنایا جاتا ہے؟ بھئی میرا ایک نائب ہے، نائب امام جس کو کہتے ہیں، یہ کیوں بنایا جاتا ہے کہ جب کبھی میں غیر حاضر ہوں، یا میں بیمار ہو جاؤں، یا میں فوت ہو جاؤں، کوئی کام پڑ جائے تو وہ میری غیر موجودگی میں وہ کیا کرے گا؟ میری نیابت کرے گا۔ تو کیا اللہ رب العالمین فوت ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ پاک کسی جگہ منتقل ہو سکتا ہے؟ یا نائب اس لیے بنایا جاتا ہے ملک بڑا وسیع ہو اور کنٹرول سے باہر ہو تو کسی ایک علاقے کے لیے نائب بنا دیا جاتا ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ کیا کائنات کا کوئی ایسا حصہ ہے جو اللہ کی گرفت سے باہر ہے؟ تو پھر اسے نائب بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال ہے نا۔ تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ یوں دیتے ہیں کہ فرمایا یہ خلیفہ لفظ جو ہے یہ خلفن سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ خلفن۔ یہ بات یاد رکھیں، خلف۔ خلف اس واسطے کو بھی کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کو جوڑنے والا ہو، اس واسطے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خلف۔ دو چیزوں کو جوڑے اور دونوں چیزیں اپنے دونوں ضد ہوں، وہ جڑ نہ سکے تو درمیان میں ایک واسطہ ہوتا ہے جو دونوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اسی مثال جس طرح گوشت ہے، بالکل نرم ہے، انسان کا یا جانور کا ایک گوشت ہے، ایک ہڈی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، ہڈی بڑی سخت ہے اور گوشت بڑا نرم ہے، ان دونوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک نرم ہڈی بھی بنائی ہے۔ جو نرم ہڈی بنائی ہے اس کا تعلق ہڈی سے بھی ہے اور گوشت سے بھی ہے، آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں، چبا بھی سکتے ہیں، وہ ہڈی بھی کہلاتی ہے، اس کا تعلق دونوں سے ہے۔ وہ جو ہے درمیان میں جڑنے والا، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا اور بنا کے کہا پوری کائنات چونکہ مخلوق ہے، میں خالق ہوں، مجھ سے ڈائریکٹ فیض نہیں لے سکتی، میں درمیان میں ایک واسطہ ایسا بناؤں گا جسے میں فیض دیتا جاؤں گا اور وہ آگے ساری کائنات کو فیض بانٹتا چلا جائے گا۔ تو کس کو چنا؟ فرشتوں کو یا انسان کو؟ تو انسان کو پھر چاہیے نا کہ اتنا افضل جو بنایا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، پھر عبادت بھی کس کی کرے؟ اللہ کی کرے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو بنا کے آگے بناتے ہی جیسے روح ڈالی، ہر شے کا علم انہیں سکھا دیا۔ تو یہ علم جو تھا اس کا اظہار بھی کروایا۔ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا اظہار نہیں ہوا، بس چیزوں کا پتہ لگ گیا، یہ مارکر ہے، یہ موبائل ہے، وغیرہ وغیرہ، دیکھی نہیں ہے۔ جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، وہ ساری چیزیں ملائکہ کے سامنے پیش کی گئیں۔ تب فرشتوں سے کہا گیا ان چیزوں کے نام بتاؤ جو کروڑوں سالوں سے محو عبادت تھے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا آج وہ کہہ اٹھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اب توجہ کیجئے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی اور فرمایا آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ میں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو بتانے والا استاد ہوتا ہے اور سننے والے کیا ہوتے ہیں؟ شاگرد ہوتے ہیں۔ تو کل فرشتے جتنے بھی ہیں، کل ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کے کیا بنے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کیا بنے؟ استاد بنے۔
ہر چیز کا نام بتایا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اور عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت تک جتنی بولیاں بولنی تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے، وہ ساری بولیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی. 11 لاکھ لغت سکھائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. کتنی لغت؟ اس مارکر کو جس لغت میں جو جو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی عطا فرما دیا. اب جب اظہار ہوا فرشتے حیران ہو گئے. اللہ رب العالمین نے اپنے علم کا اظہار کیا اس آدم کے علم کے اظہار سے. فرمایا جب اس کا اظہار ہوا، فرمایا سنو، جب میرا شاگرد جو ہے وہ اتنا علیم ہے اور اتنا بتانے والا ہے، پھر میں تو عالم الغیب السماوات والارض ہوں. اب اس طرح کرو، آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. کیا کرو بھائی؟ سجدہ کرو. اچھا یہ بات یاد رکھے، سجدہ پھر بھی اللہ کو ہی تھا. یہاں کیا تھا؟ یہاں قبلہ بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو. جس طرح ہم جو ہے وہ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو. لیکن قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ بیت اللہ جس طرح قبلہ ہے، وہ اصل میں سجدہ اللہ کو تھا، حکم اللہ کا تھا. لیکن اس وقت قبلہ کون بن گئے تھے؟ حضرت آدم. جھک جاؤ، سارے فرشتے جھک گئے. پھر ابلیس نے جھکا تو اسے راندہ درگاہ کر دیا. تو میسج ہمیں یہ دیا کہ میں نے تمہاری فضیلت اس قدر بنائی ہے کہ جس نے میرا حکم نہیں مانا تمہیں تعظیم کرنے کا، وہ لاکھوں سال عبادت کرنے والا راندہ درگاہ الہی ہو گیا، وہ نکل گیا، ہم نے اسے لعنتی بنا دیا. تو تم کتنے افضل ہو کہ جس کو ہم نے فضیلت عطا کی، پھر بھی تم غیروں کی طرف جا رہے ہو. آؤ ہمیں سجدہ کرو، آگے ہمارے جھکو. بار بار یہی پورے قرآن پاک کا خلاصہ اللہ کی وحدانیت اور توحید اور رب العالمین کی جو ہے وہ عبادت اور رب العالمین کے احکام کو ماننا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم تمہیں دائمی دائمی جنت عطا فرما دیں گے. بنائے سب کے. پھر قیام بہشت ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا جنت میں رہو. ساتھ ان کی زوجہ حضرت سیدہ حوا جنت میں رہیں. ان کا جو ہے وہ فرمایا جنت میں جہاں جانا تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ممانت ہے ایک مخصوص درخت کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا. اب وہ درخت کون سا ہے؟ جی وہ کون سا درخت ہے؟ بولیے نا، آپ نے آج تک کیا سنا ہے؟ جنت میں وہ جو مخصوص درخت تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا، وہ کون سا درخت ہے؟ گندم. گندم تو درختوں میں نہیں اگتی، وہ تو فصل ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ انجیر تھا. کیا ہے؟ انجیر. اب انجیر کی طرف غور کیجئے. میں آپ کو اس کی دلیل خود قرآن سے دیتا ہوں. وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین، یہ اوپر والا مٹا دیں جی، لائے کدھر ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن کے اندر ہو. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا کچھ حصے کی خود ہی تفسیر کر دیتا ہے. پھر ہم اس کے بعد حدیث کی طرف آتے ہیں، پھر اقوال صحابہ کی طرف آتے ہیں. کدھر ہے؟ لے. اچھا، انجیر کا درخت تھا، وہ گندم نہیں تھی. اب وہ بھی جز وقتی اسے روکا گیا جنت کے اندر. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے سورہ والتین کے اندر. انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور مکہ مکرمہ کی. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ایک اسی کا خلاصہ کر کے اللہ نے ایک لفظ میں قسم کھائی، اس پورے کا. والعصر، زمانے کی قسم. جب زمانے کی قسم تو یہ زمانہ کون سا مراد ہے؟ کس زمانے کی قسم کھائی جا رہی؟ تو اس کی تفسیر یہ ہے، انسانی آبادی جو جنت سے آ کے شروع ہوئی، وہ ایک درخت کے ٹچ کرنے سے زمین کی طرف آ گئے، حضرت آدم علیہ السلام. اور وہ درخت کون سا ہے؟ جب
कुल्लुहुम इब्ने आदम, सारे के सारे गर्क हो गए। दोबारा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंसानी आबादी की इब्तिदा रखी और आप आदम सानी बने हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो पहला जो दरख्त लगाया वो क्या था? एक जमाना यहां से शुरू होकर यहां तक खत्म हुआ है। अब दूसरा जमाना जैतून से शुरू हो रहा है और तूरे सीना तक जा रहा है। यहां तक पहले कुछ भी शरा नहीं थी, शरीयत थी ही नहीं, छोटे छोटे आकाम थे। बाकायदा तौर पर पूरी नूह इंसानियत को शरीयत उतारी गई। किस पहाड़ के ऊपर? तूरे सीना। और किस नबी के ऊपर? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और यहां से फिर जितने नबी आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, वो तौरात के ही पाबंद थे, तौरात के अलावा वो कोई अहकाम बयान नहीं कर सकते। ये तौरात के हुक्म रहे हैं मक्का मुकर्रमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, यहां से जो शरा शुरू हुई थी वो यहां के खत्म हो गई। अब शरीयत मूसवी खत्म हुई, शरीयत मोहम्मदी शुरू हुई, और शरीयत मोहम्मदी का जमाना यहां से लेकर क़यामत तक का जमाना। तो अल्लाह ने पूरी इंसानियत की तारीख को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 4। जो अंजीर से शुरू हुई जैतून तक, जैतून से शुरू हुई तूरे सीना तक, तूरे सीना से शुरू हुई मक्का तक, और मक्का से लेकर क़यामत तक। अब आगे जो मजमून बयान किया वो आप तवज्जो कीजिएगा। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आगे क्या कहा? सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। इंसान को हमने इंतहाई निचले दर्जे में जा फेंका। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात। अब आइए वल अस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इंसान है ही घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात। दोनों का मजमून एक है। अल अस्र की ये तफसीर। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या दरख्त खाया था? अंजीर था। अब वो उससे रोका गया, लेकिन खा बैठे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जमीन की तरफ भेजा। जमीन में जब आप बहिश्त से जमीन की तरफ आपका नज़ूल हुआ, हबूत हुआ, तो आप 300 साल तक रोते रहे और अल्लाह की बारगाह में रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन कह कह के दुआएं करते रहे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ही कहा फ़तलक्का आदमो मिर रब्बिही कलिमात। फिर आदम ने कुछ कलमे सीख लिए अल्लाह से, और वो जो कलमे सीखे हैं वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अल्लाह गफ़रत ली। वो सजदे में थे, यही कह रहे थे रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना। अचानक आदम अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और अब क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अल्लाह गफ़रत ली। ए अल्लाह, मैं तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता देता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। नहीं, पहले थी माफ़ी, अब माफ़ी नहीं मांगी। अब कलिमात के कहने से अंदाज ही बदल गया आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह, मैं तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता देता हूँ, क्या तू अब भी मुझे माफ़ नहीं करेगा? समझ आ रही है? क्या अब भी तू मुझे माफ़ नहीं करेगा? मैं तेरे सामने एक वसीला लाया हूँ और एक खलीफा लाया हूँ। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम किया, ए आदम बताओ ये कौन है जिसका वसीला पेश किया? तो फिर यहाँ आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तेरा नाम बड़ी बरकत वाला, जब तूने मुझे तख्लीक किया मैंने अर्श की तरफ देखा तो वहाँ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं जान गया ये कोई हस्ती ऐसी है जिसके नाम तूने अपने नाम के साथ जोड़ के रखी, कायनात से बढ़ के अफजलियत वाली। तो फरमाया आदम अगर ये ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। ये अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस है। तवज्जो से, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो औलाद आदम को अल्लाह ने हदायत की अकसाम में 2 हिस्सों में बांट दिया। फरमाया आदम अब तुम दुनिया में रहो, तुम्हारी औलाद भी होगी, हम वही भी भेजेंगे, नबी भी भेजेंगे, हदायत भी भेजेंगे। जो मानेगा, अमल करेगा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अमल नहीं करेगा फरमाया उसे हम जहन्नुम में फेंकेंगे, हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। अच्छा, अब दूसरे रकू को, ये चौथे रकू को आपने समझ लिया। कुछ बात कहां से शुरू हुई? तख्लीक आदम से। अल्लाह ने मशवरा लिया, ए फरिश्तों बताओ मैं बनाऊं कि ना बनाऊं? तो फरिश्तों ने आगे क्या कहा? अच्छा क्या ना बनाऊं? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि। अब तवज्जो कीजिएगा, कायनात में इंसानी तारीख की इब्तिदा में ही खलीफा का झगड़ा हो गया। फरिश्तों ने कहा हम, रब ने फरमाया एक और बनाएंगे।
پھر اسے علم دیا، فضیلت دی، اور اسے پھر سجدہ کروایا، فرشتوں نے اپنا موقف واپس لے لیا، پر ایک ڈٹ گیا، جو ڈٹ گیا وہ لعنتی بن گیا۔ تو پتہ چلا اللہ رب العالمین نے یہ اس رکوع کے اندر یہ بیان کر کے بتا دیا ہمیشہ انسانیت کے اندر خلیفے کا جھگڑا رہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر جب کوئی چناؤ ہو جائے جو اسے مانے گا وہ تو ٹھیک رہے گا، جو اکڑ جائے گا وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اس امت میں بھی ابتدا میں جو جھگڑا ہوا ہے وہ خلیفے کا ہوا ہے۔ آج کئی ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانتے، جبکہ مولا علی بھی پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور حضرت مولا علی 24 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ بتاؤ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا اگر یہ خلیفہ اچھے نہیں تھے۔ آگے رکوع نمبر 5 سورہ بقرہ کا بنی اسرائیل کے علماء کی عادات بد کو ذکر کیا۔ یہاں 5 رکوع سے لے کر 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 رکوع تک، کتنے رکوع تک؟ یہ بنی اسرائیل چل رہے ہیں۔ کیا چل رہے ہیں؟ اور بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، بنی اسرائیل یہ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ کن کا لقب ہے؟ اسرائیل، ایل کا بندہ، اللہ کا بندہ، سریانی زبان میں ایل اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ یہ لقب کن کا تھا؟ حضرت، اور بنی کا معنی کیا ہے؟ اولاد، تو ترجمہ کیا بنا؟ اولاد یعقوب، اولاد۔ اب ان کے بیٹے کتنے تھے؟ 12، جن کا ذکر وہ آتا ہے سورہ یوسف کے اندر کہ حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے 11 ستاروں کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ 11 بھائی اور 12ویں حضرت یوسف۔ تو 12 بیٹے تھے، انہی سے قبیلے چلے، ایک ایک بیٹے سے ایک ایک قبیلہ چلا، تو کتنے قبیلے بنے؟ 12 قبیلے بنے۔ یہ بس ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اولاد یعقوب سے کہا گیا کہ ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، لہذا جو ہم سے وعدہ کیا وہ پورا کرو، جب تم ہمارے وعدوں کو پورا کرو گے تو جو ہم نے وعدہ کیا ہم تمہارے وعدوں کو پورا کریں گے۔ اور آگے کیا کہا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، کافر نہ بنو۔ لیکن ان کی عادت بد کیا تھی؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وہی تورات، وہی کتاب، ایک جگہ سے پڑھتے، کچھ حصہ پڑھتے، کچھ چھپا جاتے، پھر اگلے طرف پڑھ دیتے۔ اب عوام جو تھی وہ تو عوام کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ تو ان پڑھ تھے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ کتاب میں لکھا کیا ہے۔ وہ آگے مولوی صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب وہ سنا رہے ہیں اور آگے واہ واہ ہو رہی ہے۔ آج بھی ایسے کئی مولوی ہیں قرآن آگے رکھ کے قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم کو چھپا دیتے ہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے، اب قرآن آگے رکھا ہوگا جدھر سے قرآن ہو رہا ہے، سارے واہ 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 ہمارے مولوی صاحب کو، ہمارے ذاکر کو، ہمارے مجتہد کو قرآن بڑھاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، نبی پاک کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ چونکہ چنانچہ البتہ، لیکن یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ چونکہ چنانچہ البتہ، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن چونکہ چنانچہ البتہ، لیکن فلاں یہ ہو گیا، فلاں قصہ یہ ہے، فلاں اخبار میں یہ ہے، فلاں تاریخ یہ بتاتی ہے، فلاں راوی صاحب یہ کہتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی گھر والیوں کو بھی، بیویوں کو بھی سنا دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی سنا دیں، مومنوں کی عورتوں کو بھی سنا دیں کہ پردہ کیا کریں۔ تو یہاں بیٹیوں کہا، بیٹی نہیں کہا۔ توجہ ہے بھائی آپ کی؟ قرآن بیٹیاں کہتا ہے، رسول اللہ کی بیٹی نہیں کہتا۔ جی جی چونکہ چنانچہ البتہ، لیکن فلاں 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 فلاں۔ یہ ہے وہ عادت بد۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کام بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا ہو بہو تم بھی وہی کرو گے۔ آج وہ ہو رہا ہے، ان کے مولویوں نے کیا، آج بھی مولوی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول
मुस्लिमीन। اے محبوب تم کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ دیا گیا ہے کہ میں اعلان کر دوں انا اول المسلمین، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں گردن چکانے والا میں مصطفیٰ۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کس نے گردن چکائی؟ بولے نا اب، نبی پاک نے۔ تو نبی پاک پہلے ہوئے یا جبریل پہلے ہوئے؟ بھئی اگر کہیں کہ جبریل و میکائیل و اسرافیل کل انبیاء پہلے، حضور بعد میں آیا، تو انا اول المسلمین تو نہیں بنتے۔ یہ قرآن بتا رہے ہیں انا اول المسلمین، کہ ساری کائنات بعد میں تھی، مصطفیٰ سب سے پہلے تھے۔ اب یہ قرآن کی آیت وہ حافظ صاحب بھی پڑھیں گے، چھپا لیں گے۔ یہ ہے وہ عادت بد جو جاری رہے گی، وہ فرقوں میں بٹے۔ آج امت مسلمہ بھی فرقوں میں بٹ گئی۔ نماز اور زکوٰۃ کا اس جگہ پہلی مرتبہ حکم ہوا کہ تم نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو، یہ 5واں رکوع ہے۔ پھر نماز اور صبر کا حکم دیا کہ صبر بھی کرنا ہے، واہ ویلا نہیں ڈالنا کہ آپ نمازی بن گئے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر جا کے آپ جناب والا جی تتے لالی ہو جائیں اور بعد میں آپ جو مرضی کریں، نہیں، اس پر ڈٹ بھی جانا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ اوکھا وقت بھی آئے گا جب آپ نے خود نماز پڑھنی، اگلے کو کہنا ہے۔ اگلا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات کو مانے، لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، ہمت پیدا کرنی، پھر اسے سمجھانا ہے، پھر اسے سمجھانا ہے، پھر اسے سمجھانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کہا ہے اوکھا بڑا، ساتھ ہی فرمایا ہے اوکھا بڑا، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ الا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو اپنے رب سے ملاقات کا بڑا یقین ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ان کے لیے یہ 2 چیزیں مشکل ہے نہیں ہے۔ یہ پورے 5 رکوع کا خلاصہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔